صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله مولانا العظیم۔ معزز مہمانان کرام اور عزیز طلبہ، آج 15 اگست یوم آزادی کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جو کہ 1947 میں ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے ایک لامتناہی قربانی دے کر اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرایا۔ ہندوستان کے اندر جب 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے ہندوستان کے اندر انگریز آیا اور اپنی تجارت کے ذریعے سے پورے ہندوستان کے اوپر قابض ہو گیا، تو 1601 گزرتے گزرتے ایک صدی گزرتی ہے اور 1700 ایک سورج نمودار ہوتا ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے اور فرزند ارجمند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس بات کو سمجھ لیتے ہیں اور وہ اس بات کو لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اے لوگوں، اب اس ہندوستان کے اندر پوری طریقے سے انگریز قابض ہو چکا ہے۔ اب تمہارا نہ تہذیب باقی رہے گی، نہ تمہارا تمدن باقی رہے گا، نہ تمہاری ثقافت باقی رہے گی، نہ تمہارا ایمان باقی رہے گا، نہ تمہارا دھرم باقی رہے گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے 1752 کے آتے آتے تمام کے تمام علماء کو اکٹھا کیا اور کہا، اور تمام کے تمام علماء کے سامنے بات رکھی کہ یہ باہر سے آنے والی طاقتیں، یہ باہر سے آنے والے گورے انگریز ہمارے ملک کی بے خونی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتے ہیں، ہمارے ملک کے لوگوں کے ایمان کو خراب کر دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے ایک فتویٰ دیا جس کو فتوی جہاد کے نام سے موسوم کیا گیا، اور آپ نے علی الاعلان ڈنکی کی چوٹ پر، جبکہ ابھی تک کوئی انگریز کے خلاف بولنے والا نہیں ملتا تھا، جب تک انگریز کے سامنے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ملتا تھا، انگریز سے کوئی لوہا مول لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، انگریز سے کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف دب صف آ کر سامنا آمنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ ایسے میں فرزند ارجمند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دے کر، آنکھوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بابا نے دہل للکار کے کہا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ آپ کا یہ فتویٰ چلا۔ 1757 میں ٹیپو سلطان نے اس فتوے کے اوپر عمل کیا اور سرنگا پٹنم کے اندر 4 جنگیں انگریزوں سے لڑنے کے بعد اور ایک جنگ میں اپنی عوام کے لیے اپنے دونوں بچوں کو گروی رکھا اور دنیا کو یہ نعرہ دیا کہ 100 سال کی گیدڑ کی زندگی جینے سے ایک دن کی شہر کی زندگی جینا بہتر ہے۔ یہ نعرہ کوئی اور نہیں، 1757 میں وہ حیدر علی کا بیٹا ٹیپو سلطان دے رہا تھا اور سرنگا پٹنم کے اندر انگریزوں کے ساتھ میں مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے۔ یہ فتویٰ آگے بڑھتا ہے، شاہ اسحاق محدث دہلوی کے پاس آتا ہے۔ شاہ اسحاق محدث دہلوی سے یہ فتویٰ پڑھتے پڑھتے 1857 میں جبکہ مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس فتوے کی اقتداء کرتے ہوئے، اس فتوے پر لبیک کرتے ہوئے تمام علماء کو بٹھاتے ہیں۔ تھانہ بھون کی سرزمین پر مولانا قاسم نانوتوی، حافظ زامن شہید، رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا منیر صاحب نانوتوی یہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو شاملی کی تحصیل جو کہ انگریزوں کی چھاونی ہوا کرتی تھی، اس کو تاراج کرنے کے لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو کمانڈر ان چیف بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی کو میمنہ اور میسرہ کا افسر مقرر کیا جاتا ہے، اور حافظ زامن صاحب جو ہے سپاہیوں کی قیادت کرتے ہوئے شاملی کے میدان میں
آکر انگریز سے پردانہ بار مقابلہ کرتے ہیں اور ایک مسجد کو اپنی ڈھال بنا کر تمام کے تمام یہ مجاہدین آزادی انگریز کے سامنے للکار کر اس کے سامنے مردانہ بار مقابلہ کرتے ہوئے شاملی کے تحصیل پر اپنے ہندوستان کا پرچم لہراتے ہوئے حافظ ضامن صاحب شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے کن پٹی سے گولی لگ کر نکلتی ہے۔ ہاں یہی وہ 1857 کا شاملی کا میدان ہے جہاں ہمارے اکابر نے انگریزوں کے ساتھ میں سامنے آ کر کے مردانہ بار مقابلہ کر کے جام شہادت نوش کر لیا تھا۔ ابھی یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ 1857 میں مسلمانوں کو شکست فاش ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا، اور بہادر شاہ ظفر جو ہندوستان کا ٹمٹماتا ہوا مغلیہ سلطنت کا چراغ تھا، اس کی قیادت میں تمام لوگ اکٹھا تو ہوتے ہیں لیکن کامیابی کسی صورت میں نہیں ملتی۔ انگریز دہلی سے چل کر شاملی آتا ہے، تھانہ بہن کو بلڈوزر سے اور تھانہ بہن کو توپوں کے تانوں پہ رکھ کر کھنڈرات میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی حجت الاسلام جنہوں نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی، ان کے وارنٹ جاری ہوتے ہیں۔ رشید احمد گنگوہی کے خلاف وارنٹ جاری ہوتے ہیں، مولانا رحمت اللہ کرانوی کے خلاف وارنٹ جاری ہوتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام اکابر پوری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ دل میں ایک ولولہ تھا، ایک چنگاری تھی، ایک جذبہ تھا، ایک شوق تھا کہ جب تک ہندوستان سے یہ انگریز باہر نہیں جائے گا ہم سکھ کی چین کی سانس نہیں لیں گے، ہم ہندوستان سے تمام کے تمام انگریزوں کو باہر نکال پھینکیں گے۔ اسی اسنا میں مولانا رحمت اللہ کرانوی حجاز مقدس کا سفر کرتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں، رشید احمد گنگوہی اپنے گھر میں جا کر اپنے قریے میں جا کر لوگوں کی قیادت کرتے ہیں۔ اور وہ وقت آتا ہے 1866 کا دن جب حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی دارالعلوم کی بنیاد ڈالتے ہیں، اور پھر وہی فتویٰ جو شاہ عبدالعزیز کے دور سے چلتا ہوا آ رہا تھا شیخ الہند کو ملتا ہے۔ آپ تحریک ریشمی رومال چلاتے ہیں اور ان کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی ان کے بارے میں انگریز یہ لکھتا ہوا مورخ کہتا ہے کہ اگر ہندوستان میں صرف عبید اللہ سندھی کو آج ہی حکومت دے دی جائے، پورے ہندوستان کی حکومت کو یہ بندہ تنے طرح چلانے پر قادر ہے۔ وہ تمام کے تمام تحریک ریشمی رومال کے بانی تھے، وہ تمام کے تمام تحریک ریشمی رومال کو آگے بڑھا رہے تھے۔ پھر وہ وقت آتا ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے یہ فتویٰ منتقل ہوتے ہوتے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ آپ بابانگ دہل اس فتوی پر عمل کرتے ہوئے انگریز کو للکار کر کے کہتے ہیں کہ انگریز میرے جسم سے خون نکل سکتا ہے، میرے جسم سے روح نکل سکتی ہے، لیکن تیری مخالفت میرے دل و جان سے ختم نہیں کی جا سکتی۔ آپ کے اوپر مقدمہ چلتا ہے، انگریز جج آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ عدالت عدلیہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، عدالت میں ہے، جج پوچھتا ہے کہ حسین احمد مدنی تم نے ہمارے خلاف فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، تمہارا کیا کہنا ہے؟ آپ کے ایک شاگرد رشید آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے یوں کہتے ہیں حضرت آپ ایک بار کہہ دیجئے میں نے فتویٰ نہیں دیا، میں آپ کی جان بچا دوں گا۔ حضرت نے کہا نانا ابھی کہہ رہا ہوں، سن لیجئے، کل بھی کہا تھا اب بھی کہہ رہا ہوں، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ آپ نے فتویٰ دیا، جج نے یوں کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا تم کیا کہہ رہے ہو؟ آپ نے اپنے جھولے سے ایک سفید سا کپڑا نکالا اور آسمان میں لہراتے ہوئے یوں کہا کہ جب حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند سے جب دیوبند سے اپنے گھر سے چلا تھا اپنا کفن ساتھ میں لے کر کے آیا تھا، جج نے یوں کہا تمہیں پھانسی دی جاتی تو کفن تو یہاں بھی مل جاتا۔ آپ نے کہا کہ حسین احمد مدنی ان اکابر کی اولاد ہے جس نے ساری زندگی انگریز کی مخالفت کی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ مرنے کے بعد انگریز کا کفن بھی استعمال کیا۔ یہ تمام کے تمام ہمارے اکابر تھے جنہوں نے تمام کے تمام انگریزوں سے لوہا مول لیا، مالٹا کی جیلیں کاٹی، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا
گیا. 40,000 مسلمانوں کو قید و بند کی صعوبتیں کاٹنی پڑی. مسلمانوں کو سور کی چربی میں سی کر اس میں جلا دیا جاتا, چلتے ہوئے کڑھائی میں مسلمانوں کو ڈال دیا جاتا. اور مؤرخ ٹامسن لکھتا ہے ایک دن میں نے دیکھا کہ 40 علماء کو پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد ان کے تمام 40 کو جلتے ہوئے کڑھائی میں ڈال دیا گیا. پھر 40 کو ان کے سامنے خوف زدہ کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا. لیکن میں نے دیکھا ان میں سے ایک نے بھی بزدلی نہیں دکھائی, ان میں سے ایک کے چہرے پہ بھی بل نہیں پڑا, ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو انگریز سے خوف زدہ ہو جاتا. پھر 40 کو لایا گیا اور ان کو سور کی کھال میں سی کر اور سامنے رکھ کر گولیوں سے بھون دیا گیا. لیکن ان میں سے میں نے ایک کو بھی نہیں دیکھا جو ذرہ برابر بھی انگریز کی حمایت کرتا ہوا نظر آ رہا ہو, بلکہ تمام کے تمام انگریز کی مخالفت کرتے ہوئے اس ملک کی آبیاری کے لیے, اس ملک کی سلامتی کے لیے, اس ملک کی آزادی کے لیے تمام کے تمام شہید ہو گئے. یہی تمام کے تمام ہمارے اکابر کی قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ آج 15 اگست کے موقع پر ہم یوم آزادی مناتے ہیں. اور 15 اگست کے موقع پر جو 1947 میں ہندوستان کو آزادی ملی تھی, آج پورے ہندوستان کے اندر جشن کا ماحول ہے. آج پورے ہندوستان کے اندر 15 اگست بڑے جدوجہد کے ساتھ, بڑی خوشیوں کے ساتھ, بڑی مشقتوں کے ساتھ جو ہمارے اکابر نے قربانی پیش کی تھی, آج ہم تمام کے تمام آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں. لیکن ہم بتا دینا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کو, ان فرقہ پرست طاقتوں کو جو اس ملک کو توڑنا چاہتی ہیں, اس ملک کی سالمیت کو توڑنا چاہتی ہیں, اس ملک کی آپسی پیار محبت کو توڑنا چاہتی ہیں, کہ جب تک ان اکابر کی اولادیں زندہ ہیں اس ملک کو کوئی نہیں توڑ سکتا. جب تک ان اکابر کی اولادیں زندہ ہیں اس ملک کی سالمیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور جب تک اس ملک کے اندر یہ تمام کے تمام مدارس محفوظ ہیں, یہ مساجد محفوظ ہیں, یہ مراکز محفوظ ہیں, کوئی بھی طاقت آ جائے اس ملک کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی. لیکن آج افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کو اس ملک میں جینے کے مولک ادھیکار بھی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ کوئی اور نہیں, وہ فسطائی طاقتیں جنہوں نے انگریز کے تلوے چاٹے تھے, وہ فسطائی طاقتیں جنہوں نے انگریز سے اپنی سلامتی کی بھیک مانگی تھی, وہ لوگ ہیں اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں, اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن جب تک یہ اکابر کی اولادیں زندہ ہیں انشاءاللہ العزیز اس ملک کی سالمیت پر, اس ملک کے اتحاد اور اتفاق پر ہم کسی بھی طور پر آنچ نہیں دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.